نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأيوب اور ایوب علیہ السلام اذ نادى ربہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہا؟ انی مسنی الضر، مجھے بیماری لگ گئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک صابر بندے، ایک پیغمبر تھے۔ بعض لوگوں کے خیال میں بنی اسرائیل ہی کے ایک پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے ہر قسم کی اعلیٰ مثالیں قائم کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہوں۔ ایوب علیہ السلام کی مثال بھی انہی میں سے ایک ہے۔ بائبل کے بیان کے مطابق ابتدا میں وہ بہت مالدار انسان تھے، کھیتی، مویشی، مکانات، آل اولاد، ہر چیز کی اتنی کثرت تھی کہ کہا جانے لگا کہ اہل مشرق میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں، یعنی سب سے بڑھ کر تھے مال و دولت اور دنیاوی اسباب میں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار بندے تھے اور بہت وفادار۔ ان کی زندگی ایک ضرب المثل بن گئی تھی کہ ایک شخص جس کے پاس دنیا کی اتنی نعمتیں ہوں کہ جو چاہے ہر چیز میسر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا متواضع ہو، اتنی عاجزی ہو اس میں، بندگی کی ایسی خو ہو، کیونکہ عام طور پر یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی کہ ایک شخص دنیا کا امیر ترین انسان بھی ہو اور پھر عبادت میں بھی سب سے آگے ہو۔ لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں پھر بھی وسوسے ڈالے، ان کی اس خوبی کو اور اس بھلائی کو ان کے دلوں میں الٹ دیا، اور لوگوں کو کیا سکھایا کہ ایوب اتنے عبادت گزار ہیں اور ان کو ایسی ایسی نعمتیں حاصل ہیں، اگر یہ اللہ کی عبادت نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کو تو کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے، اور جس کے پاس نہیں، اگر وہ نہیں بھی کرتا تو کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے ایک اور مثال بھی قائم کی، اور وہ کیا تھی کہ ان سے سب کچھ چھن گیا، مال و دولت بھی، سب مویشی مر گئے، فصلیں سوکھ گئیں، بیوی اور بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور شدید غربت کا شکار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیماری ان کو آئی، جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ انی مسنی الضر، کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری لگ گئی ہے، یہ سب پر زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ایک بیماری ہوتی ہے جو انسان کے جسم کے اندر کہیں ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نظر نہیں آتی، وہ انسان کے لیے اتنی شرمندگی کا باعث نہیں ہوتی، لیکن وہ بیماری جو سب کو نظر آئے اور سب کو دکھے، بسا اوقات وہ انسان اس میں اپنی توہین بھی محسوس کرتا ہے، وہ زیادہ دکھ کا باعث ہوتی۔ تو ان کو سکن ڈیزیز تھی۔ کہتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ صاف نظر ہی نہیں آتا تھا، سارا جسم ایک پھوڑا بن گیا اور اس کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور کوئی دوا فائدہ نہ دیتی تھی۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن اللہ کے اس نیک بندے نے کبھی بھی کوئی شکوے کی بات اپنی زبان سے نہ نکالی، کوئی شکوہ نہیں۔
اور اس حال میں بھی وہ اللہ سے راضی رہے۔ اس کے بارے میں بائبل کی ایک روایت ہے، تب ایوب نے زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بے جا کام کا عیب لگایا۔ یہ بائبل کے الفاظ ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن ابی حاتم میں ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب کی آزمائش شروع ہوئی تو اہل عیال مر گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ تلے باقی نہ رہی، آپ اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے، کہنے لگے، اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے، مال دیا، اولاد دی۔ اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، یعنی میں ان کی فکر کرتا رہتا تھا، اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا، اب میرے دل میں اور تجھ میں کوئی حائل نہیں رہا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ یعنی جب مال تھا، بچے تھے، دنیا تھی، تو مجھے ان کی فکر لگی رہتی تھی، اور اب جب تو نے یہ سب کچھ لے لیا تو سب فکریں بھی ساتھ ہی چلی گئیں، اب میرا دل تیرے لیے خالی ہو گیا مکمل طور پر۔ اگر میرا دشمن ابلیس تیری اس مہربانی کو جان لیتا تو وہ مجھ پر بہت ہی حسد کرتا۔ یعنی اس تکلیف کو اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی مہربانی ہے۔ ابلیس اس قول سے اور اس وقت کی اس حمد سے جل بھن کر رہ گیا۔ آپ کی دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی کہ اے اللہ، تو نے جب مجھے سونگر اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا تو تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے کبھی غرور اور تکبر نہ کیا تھا، نہ کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا۔ میرے پروردگار، تجھ پر روشن ہے کہ میرا نرم اور گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو تیری عبادت میں گزارتا، اور نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تیری رضامندی کی طلب میں اپنے راحت و آرام کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یعنی جب تو نے سب کچھ دیا تھا تو تجھے خوش کرنے کے لیے، عبادت کی مشقت کرنے کے لیے سب دنیا کی نعمتیں اس وقت بھی میں چھوڑ دیتا تھا، اور اب تو نے خود ہی لے لی سب۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ صبر اور شکر اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی پھر ان کو سب کچھ لوٹا دیا، نہ صرف یہ کہ اتنا بلکہ دگنا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اور دعا کا انداز بھی دیکھیے، کوئی شکوہ نہیں، مانگا بھی کچھ نہیں، صرف اللہ کو اس کی رحمت کا جوش دلایا ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بالکل انوکھا انداز ہے دعا کرنے کا۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اس کی بیماری دور کر دی۔ کشفنا ما به من ضر، کہتے ہیں کہ 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ وآتیناہ اہلہ، اس کے گھر والے بھی اس کو دے دیے، ومثلہم معہم، اور اتنے ہی اور بھی، یعنی بچے وغیرہ اور بھی دے دیے۔ رحمتا من عندنا، سب کچھ بطور رحمت کے ہماری طرف سے۔ وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق، ایک نصیحت۔ بائبل کی روایت میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب دوبارہ ان کو یہ سب کچھ ملا تو اتنا زیادہ تھا کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ان پر، یعنی جیسے آسمان سے رزق برستا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پتنگوں کی شکل میں سونا ان پہ برسا، جیسے پھول کی پتیاں برساتے ہیں نا کسی پر۔ اس تیزی سے وہ سارا مال اور اس سے زیادہ دگنا واپس آ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.